السلام علیکم ناظرین، آپ کو سنہ تاریخ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے علی عثمانی۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں رومنز امپائر نے بہت ڈومینیٹ کیا سائنسی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اور اس کے بعد ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ 16ویں صدی ہجری میں نشاط ثانیہ اس کے دور میں بہت ترقی نظر آتی ہے۔ تو بیچ کے جو 1000 سال ہیں اس میں ڈارک ایجز کے طور پہ یہ مشہور ہے، جس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں جناب ڈاکٹر مفتی حسن عثمانی صاحب، جو کہ عالم دین ہیں اور تاریخ کے شعبے میں ان کے بڑی خدمات ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا مسلمانوں نے اس دور میں کوئی ترقی نہیں کی، یا اب تک جیسے مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے کوئی ترقی نہیں کی، کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، تو کیا ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا یا اس پہ کیا معاملہ ہے؟ تو جناب حسن عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بھی اور اسپیشل ٹی وی کا بھی، کہ جنہوں نے ایک موقع دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں عالم ہوں، ڈاکٹر ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں بنائے، مفتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے، فی الوقت تو اللہ سب سے پہلے اچھا انسان بنائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک موقع دیا۔ جہاں تک آپ نے فرمایا ہے اسلامی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، تو جیسے آپ سے فرما رہے ہیں بالکل درست ہے کہ تاریخ انسانیت کو اگر دیکھیں تو قبل مسیح میں بھی ہمیں یونانی سویلائزیشن نظر آتی ہے، اس کے بعد 5ویں صدی تک ہمیں رومن سویلائزیشن دکھتی ہے، اور اس کے بعد اچانک ایک دکھایا جاتا ہے کہ رنسانس ہوئی، نشاط ثانیہ ہوئی 18ویں 19ویں صدی میں، پھر ماڈرن ڈے، پھر انڈسٹریلائزیشن کا دور آ گیا، اب ماڈرن ڈے انسان ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس درمیان 5ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان ایک گیپ دکھتا ہے جس کو یورپ ڈارک ایجز کہتا ہے۔ تو یہ جو ڈارک ایجز ہیں وہ یورپین کلچر کے لیے تو ڈارک ایجز ہو سکتے ہیں، لیکن اسی دور میں ایک اور سویلائزیشن اپنے عروج پر تھی، جن میں چائنیز سویلائزیشنز بھی ہیں، انڈین سویلائزیشنز بھی ہیں، اور اس کے بعد خاص طور پہ مسلم سویلائزیشن ہے، جس کا اگر آپ دورانیہ دیکھیں تو تقریباً 6 صدی کے بعد سے وہ شروع ہوتا ہے اور 17ویں 18ویں صدی تک اس کا دور چلتا ہے۔ تو کم و بیش 1000 سال کا وہ وقت ہے جب یورپ شاید ڈارک ایجز میں ہوگا، لیکن دنیا ایک نئی سویلائزیشن سے متعارف ہو رہی تھی جو کہ مسلم سویلائزیشن۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن اس میں سوال یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں تاریخ میں اتنی باتیں نہیں ملتی، خاص طور پہ یہ کہ ایسی مملکت جو بہت چھوٹی تھی، مکہ اور مدینہ تک محدود تھی، اس کے بعد جب اس نے گرو کیا، اس کا جو لیول میگنیٹیوڈ بڑھا، تو وہ اس میں کیا چیزیں ایسی تھیں جس میں مسلمانوں نے ترقی کی، جس میں کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ مینیج کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں آپ کے سوال میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امپائر تھی کیا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے، پہلے تو ہم یہ ذرا دیکھ لیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے امپائر ہے جس کے ایک طرف، جب یہ میں بات کر رہا ہوں جب وہ اپنے عروج تک پہنچی ہے محمد بن قاسم کے دور میں، جب وہ سب کانٹینٹ میں تشریف لائے سن 712 میں، تو ایک طرف تقریباً ملتان تک کے علاقے، دوسری طرف چائنا کا علاقہ، تیسری طرف ماڈرن ڈے ٹرکی، چوتھی طرف افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، 5ویں طرف آئیبیرین پیننسولا اور فرانس کے قریب تک کے علاقے، پرتگال اور فرانس کے علاقے، یہ سارا ریجن ایک امپائر کے نیچے ہے۔ نہیں، یہ تو بہت بڑی مملکت ہے، تو یقیناً اس کے اوپر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، مختلف اقوام ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو یقیناً اس سلطنت میں یہ مسئلے تو رہتے ہوں گے۔ بالکل ہوتے تھے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جتنی بڑی امپائر ہوتی ہے اتنا بڑا اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو شاید آج کے اگر ہم ملک گننا شروع کریں تو 20 سے 25 ملک آ جائیں، ایسے زیادہ ملک آ جائیں۔ اگر ہم غور کریں تو کچھ فرانس کے علاقے شاید ہوں، کچھ اسپین ہو، پرتگال ہے، افریقہ ہے، موراکو ہے۔ مسلمانوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے، آپس میں اختلافات ختم کرنے کے لیے، کیا آپس میں یکجہتی سے رہیں، بغیر کسی مسئلے مسائل کے جو ہے وہ آپس میں امن و امان سے رہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے خاص طور پہ صوبہ ان کا دارالحکومت جو بغداد تھا، اس میں کیا ایسے اقدامات تھے جو مختلف ممالک کے اقوام جو ہے وہاں پہ رہ سکے؟ جی، یہ دیکھیے دو فیکٹرز تھے۔ ایک تو چونکہ آپ جیسے فرما رہے ہیں یہ بہت سارے کلچرز تھے، سب کانٹیننٹ کا کلچر الگ ہے، مڈل ایسٹ کا کلچر الگ ہے، افریقہ کا الگ ہے، آئیبیرین پیننسولا کا الگ ہے، سارے کلچرز الگ ہیں، لیکن چونکہ یہ کلچرز آپس میں ٹریڈ کے ساتھ اور کمیونیکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے بغداد ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا جہاں مختلف قومیں آباد تھیں۔ اچھا، قومیں کیا، مذاہب آباد تھے، تو سب مل کے رہتے تھے، ان کے اپنے سوسائٹیز تھی، اپنے مذاہب تھے، اپنے عقیدے تھے، کلچرز الگ تھے،
ان کے کھانے پینے رسم و رواج الگ تھے. اس میں ایک فیکٹر اور ذہن میں رکھیے, اسلام میں ایک بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اسلام جب بھی کسی معاشرے میں قبول کرتا ہے کوئی معاشرہ, تو اسلام اس کا کلچر نہیں بدلتا بلکہ اس میں موجود وائرس کو ختم کرتا ہے. بہت خوبصورت. تو اگر آپ غور کریں تو آج بھی اسلام اگر افریقہ میں تو اس کا کلچر الگ ہے لیکن اسلام موجود ہے, سب کانٹیننٹ میں تو کلچر الگ ہے لیکن اسلام الگ موجود ہے. اسلام بیسکلی اس طرح ہے, تو ان کا کلچر, ان کا رہن سہن, ان کے کھانے پینے, وہ چیزیں الگ تھیں. اور پھر یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے اس امپائر کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کنٹرول ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کیا, ٹریڈ اسٹرانگ کی, اور آئیڈیاز اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ فلو کرتے تھے. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا اور ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب اتنی بڑی سلطنت ہے تو اس میں کافی ساری شعبے ہیں جن کو سلطنت کے جو ماہرین ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہوگا, جس میں امن و امان ہے, آپ کی تجارت ہے, آپ کی معیشت ہے, مذہبی ہم آہنگی ہے, اور بھی بہت سارے شعبات. تو اس کے اوپر جو تجارتی شعبہ ہے, کیونکہ آج کل کا دور ہے ون بیلٹ ون روڈ کی بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک ایسا سسٹم بنا ہے کہ لوگ کامیاب کریں. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے, ہم خود بھی اس کا حصہ دار بنتے جا رہے ہیں. تو کیا مسلمانوں نے کبھی تجارتی شعبے کے اوپر کوئی بڑا کام نہیں کیا؟ دیکھیے شاید مسلمانوں کا جو, اگر آپ اس زمانے کی ون بیلٹ ون روڈ دیکھ لیں تو اس کا میگنیٹیوڈ آج کی ون بیلٹ ون روڈ سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اچھا, بالکل. ایک تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی امپائر ہے یہ, اور کتنے کلچرز اس کے اندر انوالو ہیں. تو مسلمانوں نے کچھ چیزیں انہیرٹ کی اور پھر اس کو فردر ڈیولپ کر دیا. انہیرٹ انہوں نے کیا کی کہ ان کو بہت سارے شہر قدرتی طور پہ مل گئے. بلخ ہے, بخارا ہے, سبرقند ہے, نیشاپور ہے, فراز ہے, بصرہ ہے, کوفہ ہے, فیض ہے. اگر آپ ایک کونے سے شروع اور دوسرے کونے تک چلے جائیں تو شہر ہی شہر ہیں. اب یہ شہر کچھ تو پہلے کے بنے ہوئے تھے, کچھ مسلمانوں نے آباد کیے, کچھ مسلمانوں نے سسٹم کو امپروو کیا. اب یہ ایسے نہیں تھے کہ ایسے کسی مقام پر شہر بن گئے تھے. اچھا. یہ جو مسلمانوں نے بنائے ہیں, جیسے بغداد بنایا ہے یا اور شہر بنائے ہیں, وہ ایسے نہیں بنا دیے تھے بلکہ ان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن تھی جو کہ ٹریڈ روٹس پر آتی تھی. یعنی کہ تجارتی پوائنٹ بہت اہمیت کی لوکیشن. بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں, تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل تھے. اور وجہ کیا تھی, یا تو وہ ساحل سمندر پہ تھے, یا وہ دریا کے ساتھ لگتے تھے, یا وہ کسی ٹریڈ روٹ کو لگتے تھے. اس کی وجہ سے قافلوں کا آنا جانا وہاں آسان تھا. دوسرا فیکٹر آپ اس مسلم امپائر کا ذہن میں رکھیں. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے اوور دا پیریڈ آف 1000 ایئرز وہ یہ امپائر 2 حصوں میں بھی تقسیم ہوگی, 4 حصوں میں بھی ہوگی, ایک آ جائے گی گورنمنٹ, دوسری چلی جائے گی, لیکن ایز اے ہول انوائرمنٹ وہی رہتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسٹریٹجک لوکیشن, ایک طرف وہ افریقہ میں ہے تو سارے افریقہ کو کنیکٹ کر رہے ہیں, ایک طرف وہ یورپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں, ایک طرف وہ ماڈرن ڈے رشیا اور یہ سینٹرل ایشین ریاستوں کو کر رہے ہیں, ایک طرف وہ چائنا کو کر رہے ہیں. ان سب کے درمیان میں یہ مسلم امپائر موجود ہے, ایک طرف انڈیا کو کر رہے ہیں. تو یہ سارے روٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو جب یہ ساری بیچ میں روٹ میں موجود ہیں, جب بھی یعنی کہ اگر کوئی انڈیا سے کوئی مال نکلتا ہوگا تو پہلے قافلے نکلتا ہوگا تو پہلے مسلمانوں کے ملک میں اور پھر آگے یورپ میں جاتا ہوگا. جی. تو اس سے ہر مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مطلب انہوں نے کوئی اپنی اشیاء بیچی, اگر بیچی تو کون سی اشیاء بیچی, کون سی ایسی تجارتی چیزیں تھیں جس سے مسلمانوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا؟ جی ہاں, دیکھیں دو باتیں. ایک تو مسلمان فائدہ اٹھاتے تھے کہ جب کوئی کسی ملک کے لوگ مسلمان ریاست میں داخل تو ٹیکس دیں گے, تو ریاست پہلے تو اس سے حاصل کرتی تھی ریونیوز, پہلی بات. دوسرا یہ کہ ڈومینیٹنگ پاور مسلمان تھے. تو اگر ساری دنیا کے آپ ٹریڈ لیول کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا سے جو چیزیں آپ لے رہے تھے, انڈیا سے جو امپورٹ ہو رہی تھی اس کی نسبت انڈیا کو جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس میں مسلمانوں کا بیلنس بہت بہتر تھا. اچھا, ساری ماڈرن ٹیکنالوجیز مسلمانوں کے پاس تھی, گلاس میکنگ مسلمانوں کے پاس ہے, ویپنز مسلمانوں کے پاس ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں, کیمسٹری میں مسلمان بہت آگے ہیں. تو یہ ساری ٹیکنالوجی مسلمان دے رہے ہیں. اچھا, امپائر بہت بڑی ہے تو ہر چیز مسلمان سیل کرنے کی پوزیشن میں. کوئی چیز ان کو افریقہ سے ملتی تھی, کوئی چیز ان کو ادھر سے ملتی ہے, اسپین سے ملتی ہے, کوئی چیز ماڈرن ڈے ٹرکی سے ملتی ہے, کوئی چیز ان کو مڈل ایسٹ سے ملتی ہے, وہ ساری سیل کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے املی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیمرلن. جی, یہ اصل اوریجن دیکھیں اس کا کیا ہے. اس کا اوریجن بتا ہے قمر الہند. اچھا, یہ ہند سے دریا قمر الہند, کیونکہ وہ وہاں سے آ رہی تھی, یہ ٹریڈ میں انوالو ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کا سب سے بیلنس آف ٹریڈ فیور میں تھا. آج بھی دیکھیں وہ ملک کتنے ترقی میں ہوتے ہیں جن کا بیلنس آف ٹریڈ بہتر ہوتا ہے. ناظرین, جیسے ڈاکٹر حسن صاحب نے فرمایا کہ کس طرح ایک ون بیلٹ ون روڈ کا سسٹم بنایا مسلمانوں نے اور اس سے کتنا زیادہ جو ہے فائدہ حاصل کیا. تو حسن صاحب,
آپ یہ بھی ہمیں فرمائیں کہ جب تجارتی قافلوں کے اوپر یا تجارتی جب بھی معیشت ہوتی ہے اس میں سب سے چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے فیسیلیٹیشنز، کہ اس کی سیکیورٹی ہو، ان کو سیکیورٹی مہیا کی جائے، ان کو وہ سہولیات مہیا کی جائیں کہ تجارتی قافلے آرام سے آ کے گزر سکیں، رہ سکیں. اور اس دور میں تو ایک بہت بڑا خطرہ یہ تھا کہ جو ہے چور ڈاکو آتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو اس سلسلے میں مسلمانوں کی جو امپائر تھی، حکمران تھے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ وہ مجبور تھے یا ان کو فیسیلیٹیٹ ہوتا تھا تجارتی قافلوں کو کہ وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ ممالک سے گزرے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں یہ بات بتاؤں، اس سے ایک نظیر آپ ذہن میں رکھیے. آج کل ہمارے یہاں بہت بات ہوتی ہے سی پیک کی. جی ہاں. ہم سی پیک بیسکلی کیا چیز ہے؟ یہ تو چائنیز انیشیٹو ہے جو انہوں نے اپنے 1 بیلٹ 1 روڈ کے لیے بنایا ہے. ہم اس کا ایک حصہ ہے، کوریڈور بن رہا ہے پاکستان، لیکن پاکستان اس سے کتنا خوش ہے کہ یار ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا بزنس گرو کرے گا، ہمارے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. تو بیسکلی ساری دنیا کی جو امپائرز تھی اس وقت کی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی ٹریڈ بڑھے گی، ان کے اپنے بینیفٹس ہیں مسلمانوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں. اب جیسے آپ سی پیک میں دیکھتے ہیں کہ فیسلٹیز ملتی ہیں، وہاں بھی یہی تھا. مسلمانوں نے مختلف چیزیں کی تھی. سیکیورٹی کے لیے تو جو روٹس تھے، ٹریڈ روٹس تھے، ان پہ پیٹرولنگ ہوتی تھی، اس کو سیکیور کیا جاتا تھا. کیا وہ ہر بندرگاہ میں، چاہے وہ زمینی بندرگاہ ہو یا؟ جی ہاں، ایز اے ہول. یعنی یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ پوری 1000 ایئرز میں کوئی واقعات نہیں ہوئے ہوں گے، ناانصافیاں بھی ہو گئی ہوں گی، لیکن ایز اے ہول بہت بہتر سسٹم تھا، سیکیورٹی کا بھی، جسٹس کا بھی. دوسرا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سہولیات بہت دے رکھی تھی، فیسلٹیز. آج آپ دیکھیں، ہم جب موٹر ویز یوز کرتے ہیں تو ہمیں راستے میں قیام و طعام ملتے ہیں. اس زمانے میں بھی قیام و طعام مسلمانوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو کہتے تھے کاروان سرائے. تو اس میں تو سہولیات ناکافی ہوتی ہوں گے، لوگ تو اس میں پریشان رہتے ہوں گے. نہیں، آپ وہ بلڈنگز دیکھیے جو آج بھی موجود ہیں تو وہ دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ کیا زبردست وہ بلڈنگز ہیں. قافلے آتے تھے وہاں، 3 دن کا ان کا اسٹے فری. مختلف دور میں مختلف پالیسیز فالو ہوئی ہیں، لیکن میں ایک پالیسی بتا رہا ہوں کہ قافلہ آیا، اس کو 3 دن کا اسٹے فری ہے، اس میں ان کے کمرے فری ہیں، ان کے گھوڑوں کو باندھنے کے ٹھہرانے کی جگہ فری ہے، وہیں پہ دوسرے تاجروں سے ملنے کی جگہ فری ہے. اور یہ سب فری آف کاسٹ ہوتا تھا؟ اس میں سے بہت ساری چیزیں فری ہوتی تھی. اچھا. تو ابھی اس کی کوئی موجودہ مثال میں نے سنا ہے کہ یہ شام کے ملک میں اس طرح کی کوئی ابھی بھی موجود ہیں. اب وہ کتنے ایکٹیو ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو سٹرکچر مسلمانوں نے بنایا وہ موجود ہے. پھر ایک سہولت یہ تھی، اب میں ایک اور آپ کو ایک داستان سناتا ہوں جو کمیونیکیشن کی ہے، کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں، آپ کو پتا بجلی نہیں ہے، کوئی الیکٹرانکس نہیں ہے، لیکن کمیونیکیشن کے لیے مسلمانوں نے جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی تھی، پرندے تھے، اس کو اتنا میچور کیا کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو چیز ہوتی تھی وہ پرندوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کر لیتے تھے جلدی میں. ایک داستان مشہور ہے کہ ایک شام کا تاجر کسی جگہ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے بیج دیں، میں نے فلاں جگہ پر پلانٹ کرنے تاکہ میں وہاں گرو کر سکوں. تو انہوں نے پرندے کے ذریعے کہلوایا، اور جس شہر میں کہلوایا انہوں نے کئی 100 پرندوں کے اندر وہ بیج جمع کر کے وہ ایک دن کے اندر ادھر پہنچا دیے جہاں وہ چاہیے تھے. بڑی عجیب داستان ہے، لیکن اس سے سمجھنے کی بات ہے کہ آج جو سسٹم ہے یہ اس زمانے کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو یقین نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا اچھا سسٹم بنا لیا تھا. سیم اس کا تھا ڈاک کا تھا، کہ جو ڈاک کا سسٹم ہے تو عمر فاروق کے دور سے لے کے مستقل رہا یہ کہ تیزی سے جو انفارمیشن تھی وہ ون ایریا ٹو اندر ایریا بہت کوئکلی ٹرانسفر کرتی تھی، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا تھا. تو یہ اس قسم کی سہولیات تھیں جو تیزی سے گرو کرنے میں بہت معاون ہوئی ہے. صحیح. تو یہ تو یعنی کہ آج کا جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ تو اس کی مثال بنتی ہے. بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ ماڈرن ڈیٹ ٹریڈ کا جو ماڈل ہے، ایکچولی یہ وہی بات ہے، بس اس کو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہوگی، فیچرز اور امپروو ہو گئے ہوں گے، وہی آئیڈیا ہے، وہی چیز ہے جو مسلمان ایکسرسائز کر چکے ہیں. اور یہ جو ٹریڈ روٹس تھے، یہ مسلمانوں نے کوئی نئے بھی بنائے تھے، لیکن موسٹلی تو پرانے تھے، ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کر کے امپروو کیا ہے، اور اس کو اپنی ریاست کے لیے بھی فائدے کا باعث بنایا، قوم کے لیے بھی فائدے کا باعث بنایا، اور جن سے ٹریڈ کرتے تھے ان کے لیے بھی فائدے کی چیز تھی. جی، بہت زبردست بات آپ نے، بڑی ہم ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑی اچھی بات کی. تو یہ بتائیں کہ یہ اس کو پھر ڈارک ایجز کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب تاریخ میں کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ چیز اتنی اجاگر نہیں ہوئی؟ کیا اس میں مسلمانوں کی اپنی ناکامی ہے، یا یہ کہ یہ یورپین یا مغربی ممالک کی اسلام سے متنفر ہونے کی علامت ہے کہ یہ اس چیز کو وہ نہیں کرتے زیادہ؟ آپ جو بات فرما رہے ہیں، دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں اس میں بظاہر دونوں ہی پہلو دکھتے ہیں. اچھا، ایک طرف تو ہماری ناکامی ہے، کیونکہ آپ اگر غور سے دیکھیں، میں یہ آپ سے اگر بے تکلفی سے پوچھوں تو یہ بتائیں ہمارے تاریخی ٹریڈ ماڈل سے لوگ کتنے واقف ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے واقف ہیں، ہماری قوم کتنی واقف ہے. تو ایز اے ہول یہ ہماری بھی ناکامی ہے. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہم تو غلام ہو گئے تھے.
تو جب ہم غلام تھے تو جنہوں نے ہمیں کانکر کیا انہوں نے بیسکلی ہماری وہ چیزیں اتنی لائم لائٹ میں آنے بھی نہیں دی. تو دونوں ہی فیکٹرز کا حسن صاحب آپ کی اس بات کو ہم انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے. ناظرین ابھی یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم نے حسن عثمانی صاحب سے بہت اہم سوال کرنا ہے تجارتی ترقی کے بارے میں جو مسلمانوں نے اس دور میں انجام دیا. شکریہ. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے، بی کام، بی ایس سی، بی اے. نساء گرلز کالجز ایڈجسنٹ ہیرا سی این جی، جی ٹی روڈ کھاریاں. فون 053-7611-897 up to 99. میرے لیے بھی اور اہل پاکستان کے لیے بھی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ٹی وی چینل شروع ہو رہا ہے کہ جو پاکستانیت اور مشرقی روایات کا علم بردار ہوگا، جو عقل و شعور کی نئی راہیں دکھائے گا، مثبت فکر و عمل کے فروغ کا باعث بنے گا اور اخلاقی اقدار کی آبیاری کرے گا. اس چینل کا نام ہے اسپیشل ٹی وی. میں اس خوبصورت چینل کے آغاز پر اس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر کی راہوں میں ان کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں. اسپیشل ٹی وی کا پیغام یہ ہے: مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور چینلز کی دنیا میں اسپیشل ٹی وی کے نام سے ایک زبردست اضافہ ہو رہا ہے. اور اپنے نام کے مصداق اسپیشل ٹی وی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی معاشرت، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سیاست کے اوپر بھی اپنے ایک الگ اور انوکھے انداز سے آئندہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے
کہ ہمارا قوم جو پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی نشریات کے ذریعے ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھے گا. میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی جلد از جلد اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنا ایک زبردست مقام بنائے. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. السلام علیکم ناظرین، ہم سنہری تاریخ میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی ڈاکٹر حسن عثمانی صاحب موجود ہیں. حسن عثمانی صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے تھے تجارتی ترقی کے بارے میں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جو شہر آباد کی ہے وہ اکثر شہروں کو اگر ہم اسٹریٹجیکلی دیکھے جائیں، میپ پہ دیکھیں تو وہ مختلف ساحلوں پہ موجود ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ جو جب ہندوستان میں جب مسلمانوں نے کانکر کیا تو وہاں پہ دیبل کا علاقہ انہوں نے کیا. اس طرح سعودی عرب کا علاقے میں جدہ کا علاقہ تھا، اور یہ دوسرے علاقے تھے بغداد وغیرہ کے ساحل پہ تھے. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے یہ ساحلی علاقوں کو چنا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایکچولی اس بات کا تعلق ایک اور بات سے بھی ہے. ایک عمومی طور پہ، خاص طور پہ جو ویسٹرن کلچرز ہیں وہ ہمیں یہ اس بات کا بہت کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام طاقت سے پھیلا ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی نظام یعنی اسلامک ایڈمنسٹریشن تو گورنمنٹ تبھی آئی ہے جب ہم نے مسلمانوں نے تلوار سے قبضہ کیا. اسلام لوگوں نے جو قبول کیا ہے وہ اسلام اپنی صلاحیتوں سے قبول کیا. اسلام کی صلاحیت تھی جو قبول کیا. اور وجہ کیا تھی کہ مسلمان چلتا پھرتا مبلغ تھا. اچھا، وہ مسلمان تاجر بھی مبلغ تھا، مبلغ بھی مبلغ تھے. اب ایک چیز یہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ تھے جو جا کے تبلیغ کرتے تھے، بلکہ ہر آدمی ہی دین پھیلا رہا تھا. تو جو تاجر تھے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے. اگر آپ غور سے دیکھیں، پورے انٹائر ہسٹری میں دیکھیں کیا ہوا، مسلمان ٹریڈرز جو ہیں وہ جہاں جہاں گئے اسلام وہاں پھیلنا شروع ہو گیا. سب کانٹیننٹ میں کیا ہوا؟ تلوار تو بہت دیر میں آئی ہے. پہلے کیا ہوا کہ مسلمان مبلغ پہنچے، صوفیہ پہنچے. دوسری طرف مسلمان تاجر پہنچے. آپ کو یہ انڈیا میں بھی دیبل کا واقعہ ہوا تھا، محمد بن قاسم کا جو ایک روایت ہے وہ یہی ہے. اسی طرح سری لنکا کے کوسٹل ایریاز میں، گجرات کے علاقوں میں، بنگال کے علاقوں میں، انڈونیشیا میں، اور بعض روایتوں کے مطابق آسٹریلیا کے دریافت ہونے سے پہلے وہاں مسلمان گاؤں موجود تھے. جو آسٹریلیا کو جو نون ورلڈ نے دریافت کیا اس سے پہلے ایک اور آسٹریلیا کے بر اعظم تک مسلمان پہنچے ہوئے تھے، یعنی ایک روایت کے مطابق. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ تاریخ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کولمبس نے دریافت کیا ہے امریکہ کو. یہ ایک جگہ ایک بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر بتاؤں. کولمبس سے کئی سو سال پہلے ایک مسلمان بادشاہ گزرے، منسا موسا، افریقن تھے، ان کی بہت دولت تھی. انہوں نے جب ان کی تاریخی چیزیں پڑھے تو اس میں آتا ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے یا ان سے جو پہلے کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک وائج کی ہے اس ریجن میں جو آج کا امریکہ بنتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے یا وہاں گئے ہیں لیکن ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اس طرح سے. تو مقصد یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب تاجر ہیں. جہاں وہ گئے، آپ کو پتا ہے کہ مسلمان تاجر حدیث کے مفہوم میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں. جو اچھے مسلمان تاجر ہیں ان کا اتنا درجہ ہے. وہ کیا تھا؟ وہ جائیں گے، جو زبان دیں گے وہ اس کا آنر کریں گے، کمٹمنٹ کا آنر کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام بھی وہاں پھیلنا شروع ہوا اور مسلمان سٹرکچرز بھی بننے شروع ہو گئے ان سارے ریجن میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کوسٹل ریجن میں وہ پہلے مسلمان ٹارگٹ کر سکے کیونکہ وہاں ٹریڈرز پہنچے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا. مغلیہ دور میں تو یہاں پہ جو شپ بلڈنگ کا جو پروسیس تھا، یعنی کہ بحری جہاز بنانے کا، وہ تو اس کو ملکہ بالکل ملا بالکل اس دور میں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا فوکس تھا خاص طور پہ بحری علاقوں میں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے چیزیں سیکیورٹی وغیرہ جو ہے وہ. یہ آپ نے صحیح فرمایا. خاص طور پہ جو چند ڈائنیسٹیز گزری ہیں، مملوک ڈائنیسٹی، خلافت عثمانیہ، ایک سرٹن پیریڈ میں، ان کا تو بہت ہی فوکس تھا اس کے اوپر. اچھا، خاص طور پہ یہ سی لائنز کے اوپر. اور اسی وجہ سے اس میں انوویشن بھی مسلمانوں نے بہت کی. آپ کو یہ شاید معلوم ہوگا ایک زمانے میں ہمارے مانسون کی جو ہوائیں ہیں، ایک زمانے میں صرف انڈیا سے مانسون کی ہواؤں کی وجہ سے، کیونکہ بادبان ہوتا تھا، کشتی بادبان سے چلتی تھی، اس کے تھرو وہ ٹریول کر سکتے تھے افریقہ کی سائڈ تک. لیکن مسلمانوں نے نئے بادبان بنائے جو تکونے بادبان ہوتے ہیں. یہ مسلم انوینشن تھی جس سے وہ آؤٹ آف سیزن بھی ٹریول کر سکتے تھے.
ट्रेड को बढ़ाने के लिए। अच्छा। प्लस मुसलमानों ने इन रीजन्स पर कंट्रोल बहुत मजबूत करने की कोशिश की। आपको पता है मेडिटेरियन सी तो मुस्लिम लीग कहलाती है, इसीलिए क्योंकि एक जमाने में सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पे रूल किया करते थे। आते आते माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जो मुस्लिम शिप बिल्डिंग शुरू हुई वो फिर एक्सपेंड की, और ये फैक्टर इसमें भी नजर आता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो इकोनॉमी बहुत जबरदस्त थी। हमें आमतौर पर थोड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमें सिर्फ ये पढ़ा दिया जाता है कि हमने इनसे जंग लड़ ली, उससे जंग लड़ ली, ये हो गया वो हो गया। वो ठीक है, वो सब कुछ भी हो रहा था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था। लेकिन जो अच्छा मामला था वो ये कि एक दफा जाहिर बात है लड़ाई हुई, मामला तो उसके बाद जिस तरह मुसलमानों ने दिलों पे हुकूमत की, अपने कौल व फेल से, अपने तरीक़ेकार से और अपनी तिजारत से, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अच्छा, आपसे एक सवाल ये करना था कि अब आजकल के दौर में तो जो बात हो रही है तिजारती रूट्स के बारे में या वन बेल्ट वन रोड के बारे में, इसमें मुसलमान कोई इनिशिएटिव लेते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि इसमें ज्यादा इनिशिएटिव्स कौन ले रहे हैं? ऐसे ममालिक ले रहे हैं जिसमें जो मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं है। मुसलमान उसका फैसिलिटेशन का हिस्सा जरूर बनते, और उसमें मुसलमान इतना फायदा नहीं उठा रहे क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो ज्यादा फायदा उठाते। तो मुसलमानों को ऐसा क्या करना चाहिए, इससे क्या चीजें इख्तियार करनी चाहिए अपने ताबनाक जो है माजी को देखते हुए, जिसके ऊपर वो इस तरह का फायदा उठा सके उम्मत मुस्लिमा के? देखिए, दो चीजें हैं हमारी। अगर उम्मत की बहुत सारे जवाल के असबाब है ना, जहाँ एक तरफ ने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, एक तरफ हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की वो सदा बुलंद करना छोड़ दी, जिहाद छोड़ दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट छोड़ दी। सही, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, सारी टेक्नोलॉजी जो आपको नजर आ रही है वो कहाँ से आई है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आई है। जी हाँ। आज हम जिस जगह बैठे हैं, जिन स्टूडियोज में बैठे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, वो सब वहीं से आ रही है। जी हाँ। मुसलमानों ने इन्वेंशन छोड़ी। अब जब मुसलमानों ने इन्वेंशन छोड़ी तो जाहिर बात है उसको फिर बाद में कमर्शियल करने का ऑप्शन भी रह गया। दो बातें हो गई। फिर जब हमने कमर्शियल करना छोड़ा तो फिर एक और उसका आफ्टर इफेक्ट क्रिएट हुआ कि प्रोडक्शन भी दूसरों के होने लगी। आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री कहलाती है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर थी, सब कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया की ग्लोबल प्रोडक्शन का 24 to 25% प्रोड्यूस करता था। ये औरंगजेब के दौर की बात कर रहे हैं? औरंगजेब, आलमगीर और बिफोर दैट जो पीरियड है, अच्छा, जो मुगल डायनेस्टी जब अपनी पीक पे थी। जी हाँ। तो आप अंदाजा करें क्या प्रॉस्पेरिटी होगी। एक फ्रांसीसी सफर, वो जो होते हैं जो सफर करते हैं, जी, बर्नियर, सफरनामे इनके लिखे होते हैं, बर्नियर उनका था। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में इतनी खुशहाली है कि 1 रुपए की 20 मुर्गाबियां आती हैं। यानी खुशहाली का ये अंदाजा था आवाम के अंदर। ठीक है, पूरे सब कॉन्टिनेंट को फीड करता था एक सूबा। हाँ। इतना अच्छा उनका गवर्नेंस सिस्टम था। ये नहीं है कि उनके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन होंगे, लेकिन एज अ होल जो लोगों को फायदा होता था वो बहुत अच्छा था। ये वो फैक्टर्स हैं जो अब मुसलमानों ने छोड़ दिए। अब मुसलमान प्रोडक्शन में नहीं जाते, इंडस्ट्री बनाने में नहीं जाते। हमारी बड़ी बदकिस्मती से आप सारी दुनिया में मुस्लिम एम्पायर्स को गौर से देखें, मुस्लिम गवर्नमेंट्स को, हम ज्यादातर तेल पे डिपेंडेंट। हम किसी एक कमोडिटी पे जमीन का सीना चीरा और निकाल के बेच दिया, या ये कर रहे हैं या कोई खेतीबाड़ी कर रहे हैं कुछ। जैसा आपने जब पिछले जिक्र किया है तो मुसलमानों की जो अशिया थी जिसके ऊपर मुसलमानों ने कमाया वो तो बहुत ज्यादा अशिया थी। हम नमक हम देते थे, हम मिर्च हम लोग देते थे, मसाले हमारे होते थे, कपड़ा हमारी तरफ से आता था। मतलब ये तो इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री थी जो अब अनफॉर्चुनेटली बड़ी लिमिटेड होकर रह गई है। बिल्कुल, ये वो बुनियादी फैक्टर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आउट हो जाता है इस तरह, वो दूसरों की फेवर में चला जाता है। आज भी पाकिस्तान का देखें ना, सबसे बड़ा मसला क्या है? हमें कहते हैं हमें IMF से कर्जे लेने हैं, हमें फलाएं मुख्तलिफ मसाइल हैं। एक मसला हम सूद पे चलते हैं, दूसरा मसला है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी के साथ अपने फेवर में नहीं है। चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें, प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो ये प्रॉब्लम खुद इंप्रूव कर जाएगी। बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं, सही बात है, बहुत जबरदस्त बात है। नाजरीन, अब हम मुफ्ती साहब से एक ये पूछना चाहेंगे उनके आखिरी चीज़ों के बारे में कि इनका कंक्लूजन पूछना चाहेंगे कि हम क्या समझते हैं, हमें किस तरफ आखिर जाना चाहिए, हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, और क्या हमें ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि वापस हम अपने उस मिराज को पहुंचे। और इसमें मुसलमान ममालिक के साथ साथ बशमूल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते के लिहाज से एक बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इसकी बंदरगाहें कई ममालिक से मिलती हैं। हम वन बेल्ट वन रोड चाइना के साथ हम लोग हिस्सा हम बच सकते हैं। तो हमें क्या ऐसा इक़दाम करना चाहिए अपनी कौल फेल को रखते हुए, अपने इस्लाम को बरकरार रखते हुए कि हम सही तरह दुनिया के साथ तरक्की में शामिल हो सकें? मुफ्ती साहब,
جزاک اللہ خیر. یہ تو ایک ایسا ایریا ہے جس کو جتنا بھی ایکسپلور کیا جائے اتنا کم ہے, اور سچ بات ہے کہ اس کو یعنی جتنی بھی اس پہ توجہ دی جائے وہ بھی کم ہے. لیکن میں کچھ پوائنٹس جو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. بینگ اے پاکستانی, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم پاکستان سے مخلص نہیں ہیں, باقی چیزوں سے مخلص ہوتے ہیں. ہماری پالیسیز, ہمارے لوگ اپنے ملک سے اتنے کمیٹڈ نہیں دکھتے ہیں جتنے وہ دوسروں کے ساتھ کمیٹڈ دکھتے ہیں. صحیح. تو ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پالیسیز اس طرح نہیں بنتی ہیں, جس کی وجہ سے چیزیں نہیں بنتی ہیں. ہمارے حکمرانوں سے لے کے عوام تک سب کا حال یہی ہے. ہم اپنے ملک میں ایک طرح کی زندگی جیئیں گے, دوسرے ملک میں دوسری طرح. پریفرنس یہ ہے کہ یہاں سے پڑھ کے کسی طرح ہم کسی ملک میں چلے جائیں, وہاں جا کے ملازمت کر لیں. سو اپنے ملک کا سارا برین تو ہم باہر بھیج دیتے ہیں. جی ہاں, ایک تو مسئلہ ہمارا یہ ہے. آپ کو یقیناً علم میں ہوگا کہ 2022 میں تقریباً 70,000 جو ہے وہ برینز پڑھے لکھے کوالیفائڈ وہ ٹرانسفر کر گئے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جو پاکستان میں برین رہ جائے گا وہ کم ہے. تو پہلا تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے. دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کو فوکس نہیں کرتے. یہ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ بھائی اپنی پروڈکشن کریں گے تو آگے جائیں گے. ہماری جو پروڈکشن ایگزسٹ کرتی تھی ہم وہ گراتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے. اور تیسرا جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی ہمارے انحصار ہوتا ہے دوسروں کے. ہمیں اگر اکنامک کرائسس ہے تو ہمیں چین قرضہ دے دے, ہمیں IMF قرضہ دے دے, ہمیں امریکہ قرضہ دے دے, فلاں ہمارے ساتھ یہ اچھا کر دے. ہم اپنے پاؤں پر اپنے بلبوتے پہ کرتے نہیں ہیں. اور یہ وہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو ہماری تباہی کی یا خرابی کی بنیادی جڑوں میں. انکنسسٹنٹ پالیسیز ایک اور ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک حکومت آتی ہے, ایک ایڈمنسٹریشن آتی ہے, وہ ایک طریقے سے گورنمنٹس کو دیکھتی ہے, پھر دوسری طرح دیکھتی ہے. کنسسٹنسی نہیں ہوتی تو گروتھ نہیں ہوتی. یہ وہ ایریاز ہیں کہ اگر ہم ان پر کام کریں اور کمٹمنٹ سے کریں تو پاکستان جو پوٹینشیل رکھتا ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. آپ جیو اسٹریٹجکلی پوٹینشیل دیکھ لیں, ہیومن برینز کا پوٹینشیل دیکھ لیں, ورک فورس کا پوٹینشیل دیکھ لیں, قدرتی ذخائر دیکھ لیں, جس اینگل سے دیکھ لیں پاکستان مالا مال ہے. الحمدللہ. یہ بس باقی ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ اور اپنے ان چیزوں پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی پوٹینشیل پہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ناظرین, میں آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں. جب مفتی صاحب نے ساری ہمیں ہسٹری بتائی کہ کس طرح ہمارے تجارتی جو ہبس تھے اور کس طرح ہماری جو ڈائنسٹی تھی کہ ہم سارے جو تجارت کا جو روٹ تھا وہ مسلمانوں ممالک سے ہوتا ہوا گزرتا تھا. اس کی مثال اس طرح ملتی ہے کہ یورپ میں فرانس سے ایک انگوٹھی دریافت ہوئی ابھی کچھ عرصہ پہلے, اور اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا اللہ اور محمد. تو سوال یہ ہے کہ یہ اور وہ اس دور کی ہے جو وہ دور جس دور کی ہماری بات کر رہے ہیں, ڈارک ایجز کے بارے میں بات. تو سوال یہ کہ وہ وہاں تک کہاں سے کیسے پہنچی. اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مسلمانوں کے قافلے وہاں تک پہنچتے تھے. یقیناً اللہ اور محمد اگر لکھا ہوا ہے تو یہ مسلمانوں سے ہی اس کی وابستگی کا ثبوت ہے. تو یقیناً یہ ہمارے قافلے وہاں پہ پہنچے ہوں گے جنہوں نے یہ چیز دی ہوگی, اور الٹیمیٹلی یہ پروف کرتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ اتنا بڑا سلسلہ موجود تھا. تو ناظرین, یہ ساری باتوں کا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اور اس کے بعد اپنے جو مہمان ہیں ان سے اجازت بھی لوں گا کہ جب ابھی سویڈن میں ریسنٹلی ایک دریافت ہوئی ایک انگوٹھی کی جس میں لکھا ہوا تھا اللہ اور محمد. تو مفتی صاحب نے جو ہمیں ساری باتیں بتائیں کہ جس میں بتایا کہ تجارتی روٹس کا کہ کس طرح مسلمانوں کا وہ علاقہ تھا اتنا بڑا جس میں سارے تجارتی قافلے وہاں پہ موو ہوتے تھے, تو اس کی بہت بڑی نشانی ہے. کیونکہ سویڈن میں اگر انگوٹھی دریافت ہو رہی ہے اور یہ اسی ڈارک ایجز کی بات ہے تو یقیناً مسلمانوں کے قافلے وہاں پہ پہنچے ہوں گے کیونکہ اللہ اور محمد اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے جو قافلے تھے, ہمارے جو تجارت تھی وہ کس میگنیٹیوڈ لیول تک پہنچی تھی. وہ چائنا سے لے کے یورپ تک ہر جگہ پہ وہ پہنچی ہوئی تھی. اور یہ جو ڈارک ایجز ہے یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں اس کے اوپر مفتی صاحب سے دوبارہ اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اس پہ ہم یقیناً عنوان کریں گے, کیونکہ اس کے اوپر سائنسی جو ہماری دریافت ہے, سائنسی انوینشنز جو ہیں اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مسلمانوں نے کتنی کی ہیں, کیا کی ہے. اس کے بعد ہم اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے سائنسی ایجادات کے بارے میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈارک ایجز یہ بہت بڑا ایریا ہے, اور آج ہم نے تجارتی شعبے کے بارے میں بات کی, تو ہم سائنسی ایجادات کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی مہربانی, اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسپیشل ٹی وی کو اپنی